بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے وظائف آفیشر کے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری دعا ہے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات بیماریوں کو دور فرمائے، اور خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے، اور ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کے جو مسائل ہیں اللہ رب العزت ان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ رزق میں اضافے کی 5 قیمتی دعائیں۔ رزق میں اضافے کے لیے روزانہ صبح میں سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب۔ اے مسبب الاسباب، اے دروازے کھولنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَيَا خَالِقَ الْأَبْصَارِ وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ أَرْشِدْنِي۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجات کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے رزق میں برکت اضافے کا ایسا طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرمائیں گے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر ہر بندہ کاروباری حوالے سے پریشان ہے۔ ہر بندہ رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ سود کھاتے ہیں، ہم لوگ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، جس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک
کا نذرانہ نہیں بھیجتے۔ کتنی وجوہات ہیں، اگر ان وجوہات پر غور کریں، ان کو ترک کر دیں، خدا کی قسم رب اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے پاس رزق آ کہاں سے رہا ہے، اس بندے کے پاس رزق کی ریل پیل ہو کیسے رہی ہے۔ آج کا عمل یہ ہے کہ جب بھی گھر داخل ہوں تو پہلے سلام پڑھیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام پڑھیں، اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 3 کام گھر میں داخل ہوتے وقت روٹین بنا لیں، اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اس تحریر میں اسم باری تعالیٰ کا ایک مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے والا مالدار اور غنی بن جاتا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت کئی افراد آج خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے پاس پیسے ٹکتے نہیں اور تیزی سے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ افراد نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 بار یا غنیوں کا ورد کریں۔ وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے۔ کوئی بھی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ جمعرات اور شب جمعہ اس میں مبارک یا غنیوں کو 19,000 مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اکثر اوقات لوگ دعائیں پوری نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ دراصل دعا اور عبادت میں خشوع خضوع کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ دعا کو عبادت کا زیور قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان دعا کریں اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوس سے فقر دور ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے اور قبر کی وحشت تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنا ظاہری اور باطنی حاصل کر لے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کلمات کی برکت سے جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا روزانہ 100 بار پڑھنے والے کو 4 بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا ہر شخص محتاج ہے، لہٰذا ہر شخص کو ہر روز اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر دوستو آپ کو یہ وظائف اچھے لگے تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔